ہے اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور ایسے ہی مرد حضرات کو انہیں روکنا نہیں چاہیے کہ ایک شخص کے پاس سونا اور زمین کی شکل میں جائیداد ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل جو سارے چیزیں بند ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اس کا جو معاش ہے وہ تنگ ہو چکا ہے، اور کیا ان ہنگامی حالات میں وہ خود زکوٰۃ دوسروں سے لے سکتا ہے؟ عن أنس بن مالك قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں جانب کا بدن چھل گیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اگر فرق ہے، بمعنی امام فرض نماز پڑھ رہا یا نفل، اور مقتدی نفل پڑھ رہا یا فرض پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب سے سوال آیا کہ کوئی سامنے سے گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو کیا نماز کو دہرانا ہوگا؟ اگر صرف تشہد باقی رہا یا امام آخری رکعت کے رکوع سے اٹھ گئے تو آپ کو اب جماعت کا ثواب تو نہیں ملا، اس لیے کہ آپ نے امام کے ساتھ ایک بھی رکعت آپ کو نہیں ملی۔